جی، اے دل کی نیو ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی اور بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہانی میں جیسے کہ ملیحہ اور روحام کے تعلقات خراب ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا اور وہ کون سی باتیں ہیں جس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ چلے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، وہ کون سی سین تھے جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ روحام کو ہمیشہ سچ بولنا پسند تھا، اور ظاہر ہے اس کے سامنے ایک بات جھوٹی آئی ہے تو اس کو تو تکلیف تو پہنچے گی۔ بہرحال کہانی میں کیا ہوا اور ہونے کیا جا رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ثنا ہے وہ اپنے گھر آتی ہے اور اس کی لڑائی ہو جاتی ہے کبیر سے، اور لیکن اس کے فادر اسے بہت عجیب سا مس بیہیو مطلب ایک اس طرح کا رویہ ہوتا نہیں ہے اس طرح کی کلاس میں جن کو اتنا کچھ دے رکھا ہو اللہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا بزنس مین ہو، اور اگر اس کا بزنس لاس کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ مجھے داماد کی طرف سے بزنس میں سپورٹ ملے گی، تو وہ اپنی بیٹی کو اون نہیں کرے گا اور اپنی بیٹی سے کہے گا کہ تم لڑ کر اگر آؤ گی تو یہاں جگہ نہیں ہے، اور وہ بیچاری ناراض ہو کے آ جاتی ہے، اداس ہو کے آ جاتی ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کی جو ملیحہ ہے وہ اپنے سسرال واپس آ جاتی ہے، اس کے سسرال والے اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ظاہرہ ہم نے دیکھا لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب بیٹی کو ظاہر ہے اپنے ماں باپ اس طریقے سے اسے کہتے ہیں کہ تم لڑ کے آؤ گی تو نہیں رہ سکتی، تو وہ واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے ساتھ اس کا میاں کیا کرتا ہے۔ اچھا بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملیحہ ہے اس کو سسرال میں بہت اچھا مطلب پروٹوکول ملتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کی والدین نے، آپ نے دیکھا اس نے لڑکی نے اپنی ماما کو، اپنی ساس کو کہا ماما، تو اس کے فادر نے کہا کہ آپ یہ تو زیادتی ہے کہ آپ مجھے نہیں کہہ رہی بابا، اور میں بابا بن کے دکھاؤں گا۔ تو یہ وہ سین ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والدین اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے اسٹینڈ لیں گے۔ اب اس کو اپنی بیٹی کہتے ہیں تو بیٹی کے لیے جس طرح والدین لڑائی کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹے کے آگے کھڑے ہوں گے، اس کو سمجھائیں گے، اور پھر ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، جو مجھے تو والدین کا رویہ ہم نے دیکھا کہ جو ساس ہیں وہ کتنی اچھی ہیں۔ میرا نہیں خیال کسی ڈرامے میں اتنی اچھے ساس سسر دکھائے ہوں جتنے کہ اچھے یہ لوگ دکھائے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ساس اس کی کس طرح سے خدمت کرتی ہیں، ایون چائے بنانے پہ بھی اعتراض کرتی ہیں کہ وہ تم کیوں بنا رہی ہو، وہ چاہتی ہیں کہ سب کچھ وہ اپنی بہو کے لیے خود کریں۔ ایسا میں نے کبھی دنیا میں ویسے دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال دنیا میں بڑی خوش نصیب لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بہرحال اچھی بات ہے، انسان کو جو کچھ اچھا کہیں سے بھی سیکھنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے۔ اور یہ سین تو مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جب گھر جائے گی اپنی فائل لینے کے لیے تو پیچھے سے وہ جو ہے موہت وہ آ جائے گا، اور ایسے ہی ہوا، وہ فائل لینے جاتی ہے اور موہت صاحب گھر آ جاتے ہیں، اور بالکل کہانی سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ سین کس طرح سے جوڑے ہیں، اور اسی وقت ظاہر ہے روحام آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے جو حقائق ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو سامنے آتے ہیں۔ لیکن روحام کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی، کہتا ہے کہ میں نے مرد ہو کے بھی تمہیں بتا دیا تھا، جو میری پاس میں گرل فرینڈ تھی جو بھی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مرد تو سب اپنی ایک ہی چھوٹے چھوٹے افیئرز بھی بتاتے ہیں بیویوں کو، لیکن بیویاں نہیں بتاتی، کیونکہ بیویاں تو بتا دیں، مرد کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ عورت کی سن سکیں کہ ان کی بھی کوئی لائکنس تھی، کوئی ان کی بھی اٹیچمنٹ تھی کسی کے ساتھ، تو اس لیے پھر ہماری سوسائٹی میں عورت مرد کو سچ نہیں بتاتی، کیونکہ مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر آ جاتی ہے ثنا، اور اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ میں سب کچھ تمہاری بات مانوں گی، لیکن یہ کہ تم سیکیٹرسٹ کے پاس چلو۔ اچھا یہ دوسرا ڈرامہ ہے جس میں لفظ سیکیٹرسٹ کو استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کاؤنسلنگ کے لیے۔ اصل میں مقصد ہوتا ہے کسی ڈرامے کا انٹرٹینمنٹ تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ لرننگ بھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہماری زندگیوں میں، اور جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک ڈیولپ کنٹری ہے، اور بہت سارے معاشرے کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، تو ڈرامے کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے ڈرامہ جفا میں بھی دیکھا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے چلو سائیکیٹرسٹ کے پاس، لیکن مرد اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، مرد کو لگتا ہے کہ اگر ایسی بات ہوگی تو شاید میں پاگل ڈکلیئر ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، کاؤنسلنگ کے لیے جانا چاہیے۔ اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے، اور اینڈ پہ ظاہر ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ روحان نے کیسے اپنی بیوی کو جو اتنا اچھا بنا ہوا تھا ابھی تک، اور اچانک سے اتنا غصہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ نہیں سوچا کہ اکیلی کیسے رہے گی، کیونکہ ظاہر اب ماں تو اس کی گھر رہی نہیں دنیا میں، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ کیسے رہے گی، لیکن بہرحال جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ کہانی کو تھوڑی سی بڑھانا بھی تو ہے، اور کہانی میں ظاہر ایک دم سے تو اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، تو اتنی بڑی بات روحام کو پتہ لگ گئی ہے کہ اس کا بھی ایک بوائے فرینڈ تھا اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی وہ لڑکا اس کو بتا رہا ہے موہت، تو ظاہر ہے اسے اچھا تو نہیں لگے گا، اور لیکن یہ جو اپنے آپ کو کچن میں چلا جاتا ہے
چھری لے آتا ہے، اصل میں نا اس کی جاب بھی ختم ہو گئی ہے اور 6 مہینے تک وہ وہاں پہ تھا، جیل میں تھا، اور اس کی جو بیہائنڈ میں اس کی چیزیں تھیں، پریشانی گزری، اس نے پریشانی دیکھی، اس وجہ سے اس کا ریئیکشن بہت شدید دکھایا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ماننے کی حد تک نہیں جانا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اور وقت لینا چاہیے، خود کو تھوڑا سا الگ کر لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اس کی بھی کوئی مجبوری تھی، ظاہر ہے وہ بار بار کہتی تھی میری ماما بہت بیمار ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ زیادہ عرصے وہ ان کی رہی بھی نہیں زندگی، اور ڈیتھ بھی ہو گئی، تو ظاہر ہے اس کی بھی مجبوری تھی۔ بہرحال کہانی سب تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بہرحال ابھی کہانی کو بڑھنا ہے اور اس کو سوچنے میں ٹائم لگے گا، اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ میری ماما نے کہاں کہاں گیم کی ہے، تو اس کو اپنی ماما سے جو ظاہر اتنی محبت ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی ظاہر دکھائیں گے کہ وہ بہت شوق پہنچے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ دکھائیں گے کہ وہ ثنا کی طرف واپس چلا جائے گا روحام، اور یہ اس کو اپنی بیوی، اپنی دوست جو تھی ملیحہ واپس مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں دکھائیں گے، میری ذاتی رائے یہی ہے، اور دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، تھینک یو۔